الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. علم اور عمل لازم و ملزوم ہے. اگر علم ہے اور عمل نہیں تو ایسا علم بیکار ہے. اگر عمل کرنے کی بندہ کوشش کرے لیکن علم نہ ہو تو ایسا عمل بیکار ہے. سورہ آراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اصحاب سبت جن کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا ان کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ جس طرح اللہ نے ان کو نافرمانی کے سبب ذلیل و خوار بندر اور خنزیر بنا دیا، پھر ان کے بعد نیک لوگ آئے، یہ سلسلہ چلتا رہا. لوگ آئے جو علم کے ساتھ عمل کرتے رہے، لوگ آئے جو علم ہونے کے باوجود عمل نہ کر سکے. ان تمام ادوار کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا، لیکن اس کتاب کے ذریعے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ دنیا کما لیں، اور جب کبھی ان کو ٹوکا جاتا کہ تمہارے پاس کتاب الہی ہے، تم اس پر عمل نہیں کرتے اور دنیا کے پیچھے لگ چکے ہو، تو جواب دیتے سیغفر لنا، ہماری بخشش کر دی جائے گی، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، عمل کی کیا ضرورت ہے. اور پھر دوبارہ اگر ان کو موقع ملتا دنیا حاصل کرنے کا تو دوبارہ نہ جانے دیتے ہاتھ سے، پھر دنیا کے پیچھے بھاگتے. اللہ نے ان سے پوچھا کیا کتاب میں تم سے مضبوط عہد نہیں لیا گیا تھا کہ تم اللہ پر سوائے حق کے کوئی بات بیان نہیں کرو گے؟ اور وہ کتاب کو پڑھتے رہتے تھے، ان کے پاس علم بہت تھا. کیا وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ علم آ جانے کے بعد اگر عمل نہ ہو تو سب بیکار ہے؟ علم آ جانے کے بعد اگر بندہ عمل کرے اور تقوی اختیار کرے
وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم میں اتنی سمجھ نہیں ہے؟ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ جماعت المسلمین علم اور عمل کے اعتبار سے تمام فرقوں پر حاوی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اجتماعی طور پر جتنا علم اور جتنا عمل جماعت المسلمین نے پیش کیا ہے، کسی فرقے نے آج تک پیش نہیں کیا، اور یہی حسد کی وجہ ہے جس کی بنا پر لوگ اس الجماعت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم اس علم کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں جب ہوتے ہیں اس وقت ہم کتنا سنت کا خیال کرتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں؟ جب کوئی مسلم دیکھنے والا نہیں ہوتا، دیکھنے والا صرف ہمارا رب ہوتا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، علم والے لوگوں کی بڑی تعریف کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں صحیح معنوں میں جو علم رکھتے ہیں دین کا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر علماء سے مراد وہ علماء نہیں ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، وہ علماء نہیں ہیں جو بے عمل ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے علماء سے مراد وہ علماء ہیں جو علم آ جانے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لے کہ وہ علم آ جائے اس کے پاس اور اس علم پر پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرے، تو ایسا آدمی قابل رشک ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو معاملات میں جائز ہے، کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں اللہ نے اس کو کتنی بڑی دولت دی ہے، کاش کہ مجھے مل جائے۔ یہ صرف دو چیزوں میں جائز ہے کہنا۔ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال بہت دیا، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، اور جب مال دیا تو اللہ نے اس کو توفیق دی کہ وہ اس مال کو حق کے رستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کرتا ہے، دین حق کے کام میں استعمال کرتا ہے۔ ایسا بندہ قابل رشک ہے۔ ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ایسا مال دے کہ اس کے ساتھ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے رستے میں خرچ کریں۔ مال تو سب کو مل جاتا ہے، بہت سو کو ملتا ہے، لیکن خرچ کرنے کا ڈھنگ کسی کسی کو ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ دوسرا بندہ قابل رشک، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، جس کو اللہ نے حکمت دی ہو، دین کا علم دیا ہو، فہم و فراست عطا کیا ہو، اور وہ اس پر عمل کرتا ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اور اس کے ذریعے لوگوں میں فیصلے کرتا ہو کہ جب اس کے پاس دو لڑنے والے آئیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جن پر وہ خود عمل پیرا ہے ان کے بیچ میں فیصلہ کر دے، کیونکہ جو آدمی بے عمل ہوتا ہے اس کے فیصلوں میں اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو خود پہلے عمل کرتے ہیں پھر دوسروں پر نافذ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ اس حکمت کی تعلیم دوسروں کو دیتا ہے، اپنے تک محدود نہیں رکھتا۔ ایسا بندہ قابل رشک ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جو علم آ جانے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں میں فیصلے کرتے ہیں اور اس علم کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ یہ چیز اتنی ضروری ہے، علم جو نفع دے، جو عمل پر ابھارے، کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے حسن سند کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اکثر سنا گیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے وہ علم مانگتا ہوں جو فائدہ پہنچائے، کیونکہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ علم جو محض دکھاوا ہو، جس سے علم حاصل کرنے والے کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، اور دوسرا علم وہ ہوتا ہے جو دل میں اتر جاتا ہے اور عمل پر ابھارتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ علم مانگتا ہوں جو نفع پہنچائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ پہنچائے، جو وبال جان بن جائے، جو وقار کو مجروح کر دے انسان کے، کہ لوگ کہیں کہ یہ کیسا عالم ہے، اپنی ہی بات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ چیز اتنی بری ہے، اللہ رب العزت اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ یوں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیک بات کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور جب اپنی باری آتی ہے تو اسی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی علم حاصل کر کے اس کا نفاذ دوسروں پر کرے لیکن اپنی ذات پر نہ کر سکے۔ علم اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ سورہ صف میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو یہ کیا بات ہے کہ تم وہ باتیں کہتے ہو جن پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کی نظر میں بڑی ناراضگی کی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ۔ جب لوگوں کے سامنے بیان کرو تو لمبی لمبی تقریریں، اور جب تنہائی میں بیٹھو تو اللہ کو بھول جاؤ۔ اللہ ہمیں اس نفاق سے بچائے۔ علماء کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور عام مسلمین کے لیے بھی، کیونکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، شیطان یہیں سے حملہ کرتا ہے کہ کتاب اللہ میں جو چیز اپنی سمجھ میں آ گئی، جو چیز دل کو اچھی لگ گئی، اس کو اپنا لیا، اختیار کر لیا اور عمل کر لیا، اور جو چیز کتاب اللہ میں سے اپنی سمجھ میں نہ آئی، یا اپنے دل کو بری لگی، یا اپنے نظریات کے خلاف محسوس ہوئی، تو اس کی تعویل کر کے اس کو رد کر دیا۔ یہ علم اور عمل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، اہل کتاب سے بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے خطاب کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو تو اپنے عمل میں لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کے حصے کا تم عملاً انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، جو کوئی تم میں سے یہ کام کرے گا کہ علم آ گیا پورا لیکن عمل کیا اپنی خواہش کے مطابق، ایسے بندے کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ دنیا میں رسوائی ہو، ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف اس کو بھیج دیا جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الجنہ والنار میں ہے، یجاء بالرجل یوم القیامہ، وہ کون سا سخت عذاب ہے جس کی طرف بھیج دیا جائے گا بے عمل لوگوں کو، جو باتیں علم کی کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیلقی فی النار، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فتندلق اقتابہ، اس کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی، فیدور کما یدور الحمار برحا، جب اس کی انتڑیاں باہر کو نکل پڑیں گی تو وہ اپنی ہی انتڑیوں کے گرد چکر لگائے گا، جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ فیجتمع علیہ اہل النار، جو جہنمی اس کو دنیا میں جانتے تھے وہ سب اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، وَيَقُولُونَ اَيْ فُلَا مَا شَأْنُكَ، اور اس سے کہیں گے اے فلاں یہ تیرا کیا حال ہے، جو عذاب تجھے دیا جا رہا ہے ایسا عذاب تو کسی کو نہیں دیا جا رہا۔
یہاں پر بڑا سخت عذاب موجود ہے، لیکن یہ عذاب کسی کو نہیں مل رہا. ایسی کیا بات ہے؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف، کیا تو وہی شخص نہیں ہے جو دنیا میں ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا، وتنہانا عن المنکر، اور ہمیں برے کاموں سے روکا کرتا تھا؟ تو ہمیں بڑا بھلا انسان لگتا تھا، یہ تیرے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے؟ علم اور عمل لازم و ملزوم ہے. وہ جواب دے گا فیقول نعم، میں وہی شخص ہوں جو دنیا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا. کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، لیکن جب میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تو خود اس نیکی کے کام پر عمل نہیں کرتا تھا. وانہاکم عن المنکر وآتیہ، اور جب تمہیں کسی برے کام میں دیکھتا تمہیں روکتا، تمہیں سمجھاتا، نصیحت کرتا، لیکن خود اسی غلط کام کو کرتا. آج اللہ نے یہ حشر کیا کہ جہنمی جمع ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کیا کام کیا ہے اس نے جو وہ عذاب مل رہا ہے جو کسی دوسرے جہنمی کو نہیں مل رہا. علم اور عمل لازم و ملزوم ہے مسلمین کے لیے. لمحہ فکریہ ہے یہ بات، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو تبلیغ کرتے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے علم پر عمل نہیں کریں گے تو یہ علم دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب بن سکتا ہے. وہ لوگ جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ہمارے اسلاف، وہ اس چیز سے بہت ڈرتے تھے کہ جتنا علم میرے پاس ہے میں اس پر عمل کر لوں، ورنہ آخرت میں کہیں شرمندگی کا سامنا نہ ہو. بہقی میں ہے، شعب الایمان میں صحیح سند سے، ابن عامر تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کان ابو الدرداء یقول، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے جب لوگوں کے سامنے بیٹھتے، یہ بات لوگوں سے کہتے، اخشا من ربی یوم القیامہ، مجھے اپنے رب سے قیامت کے دن صرف اس بات کا ڈر ہے، ان یدعونی علی رؤوس الخلائق، کہ میرا رب مجھے تمام انسانوں کے سامنے قیامت کے دن پیشی کے لیے بلائے گا. فیقول لی یا اویمر، اور مجھ سے کہے گا اے اویمر، فاقول رب لبیک ربی، اور میں جواب دوں گا اے میرے رب میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، تیرے حکم کا منتظر، غلام تیرے سامنے پیش ہے، حکم کر. فیقول لی، اور میرا رب کہیں مجھ سے یہ نہ کہہ دے ما عملتا فیما علمتا، اے اویمر، ابو درداء، تو نے علم تو بہت حاصل کیا لیکن تو نے اتنا عمل کیوں نہ کیا. یہ چیز ان لوگوں کو ڈراتی تھی جو ہمارے اسلاف ہیں. آج ہمارے پاس علم بہت ہے، صحابہ کے دور میں انفرادی طور پر ان کے پاس اتنی معلومات نہیں تھیں، لیکن جتنی معلومات تھیں وہ عمل کرتے تھے. ہمارے پاس کتابیں رکھی ہوئی ہیں لیکن عمل نہ ہونے کے برابر ہے. انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر میں بات نہیں کر رہا. یہ چیز قابل غور ہے ہمارے لیے. جب وہ لوگ اتنا ڈرتے تھے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے. اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے، ایسا علم دے جس پر ہم عمل کرتے رہیں. وہ آدمی جو علم آ جانے کے بعد عمل نہیں کرتا، وہ بہت جلدی فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ تقوی کی کمی ہوتی ہے اور علم انسان کو بعض اوقات اس خوش فہمی میں ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے. یہ چیز بڑی خطرناک ہے. جتنا علم آ جائے آدمی کو اتنا ہی زیادہ عاجزی اور انکساری والا ہونا چاہیے، کیونکہ درخت پر جب پھل لگے ہوتے ہیں تو وہ جھک جاتا ہے. وہ عالم کے جو علم آ جانے کے بعد اکڑ جائے وہ عالم نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ ظالم ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کی قدر نہ کی. ہم سب کو اللہ نے علم دیا ہے، عاجزی انکساری اختیار کیجئے، بہت ضروری ہے، ورنہ تقوی کی کمی کے باعث فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کا دور آنے والا ہے، علم بہت ہوگا
لیکن عمل نہیں ہوگا. لہٰذا ایسے دور کے آنے سے پہلے عمل کر لو. جتنا علم تمہارے پاس ہے اس پر عمل کر لو. فتنے کیسے آئیں گے؟ کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کی ٹکڑیاں ہیں، اتنی کثیر تعداد میں فتنے آئیں گے. یصبح الرجل مؤمنا، کہ آدمی جب صبح کو جاگے گا تو ایمان والا ہوگا، لیکن دن بھر میں اس کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوگی جو اس کے ایمان کو ختم کر دیں گے. وَيُمْسِي كَافِرًا، اور جب شام کرے گا تو وہ کافر ہوگا. او یمسی مومنا، یا شام کے وقت وہ مومن ہوگا. اور رات بھر ایسے لوگوں سے ملاقات کرے گا جو سازشیں کرنے والے، فتنے اٹھانے والے، اور اس کے نتیجے میں وہ یصبح کافرا، جب صبح کرے گا تو کافر بن چکا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور اس کے کفر کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ دین کو بیچ دے گا دنیا کی خاطر. اور پھر بھی خوش فہمی میں ہوگا، جس خوش فہمی کا تذکرہ آپ شروع میں سن چکے ہیں، سیغفر لنا، کہ کہے گا کوئی بات نہیں، میں جماعت المسلمین میں ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ بخش دے گا. جیسے باہر کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا ہے اللہ بخش دے گا، ہمارے ہاں کہتے ہیں میں جماعت المسلمین میں ہوں اللہ بخش دے گا. عمل کرنے سے بھاگتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو تو بس یہ چاہیے کہ بیعت کر لو جنت مل جائے. خواتین میں اکثریت کا یہی حال ہے. مرد حضرات تو پھر بھی اچھے ہیں، خواتین کا یہی حال ہے کہ بیعت کر لی، 5 نمازیں جیسی لنگڑی لولی پڑھ لی، اور اس کے بعد یہی امید لگا کر بیٹھ گئے خوش فہمی کی بنا پر کہ ہم جنت میں جائیں گے اپنے شوہر کے ساتھ. سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا جب جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا، علم ہے نا، خواتین کے پاس بھی بہت علم ہے، گھر میں تفسیر قرآن عزیز، تاریخ الاسلام والمسلمین، تاریخ مطول، منہاج المسلمین سب رکھا ہوا ہے، پڑھتی بھی ہیں، لیکن عمل نہیں ہے. تو جب جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا، سورہ رعد میں ہے، تو کہا جائے گا جنات عدن یدخلونہا، یہ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے. اور تمہارے ساتھ کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور تمہارے ساتھ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو تمہارے آبا میں سے، بیویوں میں سے اور بچوں میں سے نیک عمل کرتے رہے. بے عمل لوگوں کو ساتھ نہیں بھیجا جائے گا. اور اگر وہ بیوی چلی جاتی ہے، باعمل بیوی اپنے باعمل شوہر کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، تو فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر کہ تم نے علم آ جانے کے بعد عمل کیا، اور نہ صرف خود کیا بلکہ اپنے بیوی بچوں سے بھی کروایا. تم نے صبر کیا، لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا، لیکن علم اور عمل کا دامن نہ چھوڑا. دیکھ لو آج کتنا اچھا گھر تمہیں اللہ نے دیا ہے، جس سے بہتر گھر ہو نہیں سکتا. لہذا اپنے گھر میں بھی یہ بات دیکھیے کہ علم ہے، عمل کتنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر جنتی ہو جائیں تو بیوی کو بھی ساتھ لے جائیں، بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں. شرط ہے عمل کی، لہذا علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. فتنوں کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں کیونکہ تقوی کی کمی ہوتی ہے، اور تقوی عمل سے پیدا ہوتا ہے. سورہ حج میں اللہ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا. علم اور عمل ساتھ اگر نہ ہو تو اس کے نقصانات آپ کو بتا رہا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے، مسلمین میں سے، کیونکہ ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے مسلمین کے لیے ہے. لوگوں میں سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دائرہ اسلام کے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی علم تو ہے لیکن عمل نہیں کرتے، دور رہتے ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام کا ایک دائرہ ہے جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ کا حکم ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اس دائرے میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس دائرہ اسلام کے وسط میں آ کر کام کرو، دائرہ اسلام کے وسط میں آ کر عمل کرو. اور دائرہ اسلام کا وسط کیا ہے؟
دائرہ اسلام کا وسط ہے تلزموا جماعت المسلمین و امامہم. یہ وسط ہے دائرہ اسلام کا کہ تم جماعت المسلمین اور اس کے امام سے چمٹ جاؤ، ان سے دوری اختیار نہ کرو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے. لیکن جو لوگ کسی بھی بنا پر دائرہ اسلام کے وسط میں نہیں رہتے بلکہ کنارے پر رہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمین میں سے ایسے لوگ ہیں جو دور رہ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے، اطمأن بِهِ، تو بڑا خوش ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، لیکن اگر فتنہ پہنچے، آزمائش پہنچے، کوئی مصیبت آ جائے، انقلب علی وجہہ، تو منہ کے بل واپس چلا جاتا ہے. کیوں؟ اگر دائرہ اسلام کے وسط میں ہوتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں جیومیٹری کے لحاظ سے کہ جو سرکل ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو نقطہ لگاتے ہیں آپ، اس نقطے کو دائرے کے کنارے تک، سرکمفرنس تک پہنچنے میں کافی لمبی لکیر کھینچنی پڑتی ہے. اور جو نقطہ دائرے کے وسط کی بجائے کنارے پر ہو تو اس کو دائرے سے نکلنے میں چھوٹی سی جنبش چاہیے قلم کی اور وہ باہر ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا، جب کبھی کوئی فتنہ آتا ہے اوندھے منہ اس میں جا پڑتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں یہ کیا ہے، بس بات آئی اور بغیر سمجھے اس میں جا پڑے اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مقصد کیا تھا، بس مخالفت سے مقصد ہے اور کوئی غرض نہیں ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، وہ لوگ جو دائرہ اسلام سے دور رہ کر عمل کرنا چاہتے ہیں، علم اور عمل کو تھامتے نہیں ہیں صحیح طرح سے. ایسے لوگ جب دین سے دور ہوتے ہیں تو ان کی دنیا بھی برباد، ان کی آخرت بھی برباد. ذالک هو الخسران المبین، یہ واضح خسارہ ہے، اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ اس آدمی کی نہ دنیا اچھی نہ اس کی آخرت اچھی. دنیا کیوں اچھی نہیں؟ کہ ساری دنیا سے لڑ جھگڑ کر جماعت المسلمین میں آیا اور یہاں آنے کے بعد اب واپسی کی باتیں کر رہا ہے تو باہر والے اس کو نہیں لیں گے. وہ ہوئے ہیں رسوا، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں. آج بڑے سالوں کے بعد خیال آتا ہے تو معافیا مانگ کر آ جاتے ہیں. چلیں دیر سے آئے، آ تو گئے، جائیے نہ. اگر جائیں گے اپنا نقصان کریں گے. نہ باہر عزت ملے گی نہ اندر عزت ملے گی، نہ باہر پناہ ملے گی نہ یہاں پناہ ملے گی. جماعت المسلمین سے جو بھی گیا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوا ہے، اور آخرت کی رسوائی سب سے بڑی ہے کیونکہ وہاں جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. لہٰذا جو لوگ علم آ جانے کے بعد، جماعت المسلمین کو سمجھ لینے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے، ان باتوں کو اپنے عمل میں نہیں لاتے، تقوی کے فقدان کی بنا پر وہ لوگ فتنوں کا شکار ہوتے ہیں. لہٰذا عمل کیجئے اور عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو کچھ سمجھے نا آپ کہ میں بہت بڑا متقی ہو گیا، میں بہت بڑا علامہ ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا قرآن و حدیث، مجھ سے زیادہ کوئی باعمل نہیں ہے جماعت کے اندر. یہ شیطان کا فریب ہے. کیوں؟ کہ وہ لوگوں کے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ تم سب سے اچھے ہو، یہ باقی سب بیکار ہیں. لہذا علم آ گیا ہے، عمل کیجئے. بغیر عمل کے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی رسوائی ہے. وہ لوگ جو علم آ جانے کے بعد عمل نہیں کرتے ان کو اللہ نے ظالم کہا. سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تحویل قبلہ کے سلسلے میں تمام نشانیاں لے کر ان اہل کتاب کے علماء کے پاس چلے جائیں گے، تمام نشانیاں لے جائیں گے آپ، تمام دلائل، یہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. حسد کی وجہ سے جب ضد دل میں آ جائے تو دلیل اثر نہیں کرتی. وما انت بتابع قبلتهم، یہ تو خیر پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی. آپ بھی سن لیجئے کہ آپ بھی اب کبھی ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے. آپ کو ہم نے قبلہ دیا ہے، وہی قیامت تک رہے گا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور ان کا یہ حال ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. فرقہ پرستوں کا یہی حال ہے، ایک دوسرے کو شرک اور کفر کے فتوے داغتے ہیں، اور جب جماعت المسلمین کی باری آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 72 دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں،
اللہ کا واسطہ مل کر مقابلہ کر لو، یہ آپس میں ہی کیوں شروع ہو جاتے ہو؟ لیکن لوگ نہیں سمجھتے، ان کی سمجھ نہیں آتی، اصلاح کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں۔ اللہ اصلاح فرمائے ہم سب کی۔ بہرحال وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس علم آ گیا، اس کے بعد آپ نے عمل نہ کیا، بہت سخت بات ہے یہ۔ اور اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم اور آپ کس گنتی میں؟ اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد عمل نہ کیا اور ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، انک اذا لمن الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کا شمار ظالموں میں ہو، کہ اس کو معلوم ہو لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو ظالموں میں شامل کر دے؟ کوئی بھی فہم و فراست والا بندہ یہ نہیں چاہے گا۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، یہ ہدایت اور علم کے واضح ہو جانے کے بعد جو آدمی عمل نہیں کرتا اور سنت کی مخالفت کرتا ہے، حدیث کی مخالفت کرتا ہے، محض اپنے ذہن کی وجہ سے کہ سمجھ نہیں آ رہا، ہم سب کے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ جس نے مخالفت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد کہ علم آ گیا، وہ عمل سے جی چراتا ہے، وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، اور ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر اپنا راستہ خود متعین کرتا ہے، کیونکہ مومنین کا راستہ علم اور عمل کا راستہ ہے، زبانی جمع خرچ کا راستہ نہیں ہے۔ نولیہ ما تولی، ہم اس کو جانے دیں گے جہاں جا رہا ہے، ونصلہ جہنم، اور جب اس کی پکڑ کریں گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی اس کے لیے، کیونکہ جب پکڑ کریں گے تو جہنم میں جھونک دیں گے، وہ ساعت مسیرہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ایک عالم کا ذکر کیا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اپنے لیے استقامت کی دعا کرتے رہیے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بیان کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم اپنے سامنے اپنے ہی بھائیوں کو غلط رستے پر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کے سامنے بیان کیجئے واقعہ اس بندے کا جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن وہ اس علم کے آ جانے کے بعد اس علم سے عاری ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ کیسے؟ شیطان اکیلے کے ساتھ ہے، سنا ہے نا آپ نے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے ابواب الفتن میں، ان الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد، شیطان اکیلے کے ساتھ ہے، اگر عالم بھی اکیلا ہے اس کے ساتھ بھی شیطان لگ سکتا ہے، اور جماعت سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، اور کہیں دیر نہ ہو جائے کہ وہ بھی گمراہوں میں سے ہو جائے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس علم کے ذریعے اس عالم کو بلندی عطا فرماتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے پستی کی طرف جانے کا خود ارادہ کر لیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہش کے پیچھے چل پڑا، عقل کے پیچھے چل پڑا، ذہن پرستی میں لگ گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ نہ کرے کسی عالم کے لیے یہ مثال صادق ہو، اس کی مثال کہ جو علم آ جانے کے بعد عمل نہ کر کے خواہش کے پیچھے چل پڑا، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اگر آپ اس کتے پر بوجھ لا دیں گے تو ہانپے گا، بوجھ اتار دیں گے ہانپتا رہے گا، ہر حال میں ہانپے گا۔ آپ کو کتا ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہانپ نہ رہا ہو۔ کیوں؟ وہ بے قرار رہتا ہے، جیسے وہ شخص بے قرار رہتا ہے جو دنیا کا متلاشی ہے، اگر اس کو ایک گھر مل گیا تو دوسرے کے لیے بے قرار، دوسرا مل گیا تو تیسرے کے لیے بے قرار۔ ایسے لوگوں کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، آپ یہ قصے بیان کرتے رہیے، شاید یہ غور و فکر کریں، اپنی اصلاح کر لیں، اور علم آ جانے کے بعد عمل کرنا شروع کر لیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب کے لیے درس ہے اس میں
کہ جو لوگ مسلمین ہیں ان کو بڑا علم دیا اللہ نے، لیکن عمل کا فقدان ہے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں فرمایا، اور جنت میں جانے کے بعد وہ ان الفاظ میں اللہ کی تعریف کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ آپ سنتے ہیں خطبات میں مقررین پڑھتے ہیں، بہت پیارا جملہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا دیا، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت یاب نہ ہوتے، کبھی جنت میں نہ جا سکتے۔ ان کے اس جملے کا جواب اللہ رب العزت کیا دے گا؟ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سن لو، یہ جنت تمہیں یوں ہی نہیں ملی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس جنت کا تمہیں وارث کیوں بنایا گیا؟ کہ تم علم آ جانے کے بعد عمل کر رہے تھے، اگر عمل نہ کرتے تمہارا ٹھکانہ کچھ اور ہوتا۔ وہ کیا ہوتا؟ سورہ فاطر میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان بندوں میں سے، یہ مسلمین کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم وارث ہیں کتاب اللہ کے، ان مسلمین میں سے ایسے لوگ ہیں فمنہم ظالم لنفسہ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، علم آ جانے کے باوجود عمل نہ کرنے والے، گناہوں میں پڑے رہنے والے، غیبتوں میں، چغلی میں، بہتان میں، مختلف قسم کی برائیوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن کیا ہے؟ مسلمین ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، بیچ میں رہتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو علم آ جانے کے بعد اتنا عمل کرتے ہیں کہ نیکیوں میں آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ جو تیسری قسم کے مسلمین ہیں ان پر اللہ کا سب سے بڑا فضل و انعام ہے۔ وہ فضل و انعام کیا ہوگا؟ جنات عدن یدخلونہا، ایسے باغات میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ کے باغات، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتی پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں ان کو حریر پہنایا جائے گا، بڑی اعلیٰ قسم کا ریشم، استبرق، یہ سب کچھ ان کو دیا جائے گا۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے تمام غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا ہے اور بڑا قدردان ہے۔ جب ہم نے علم کے بعد عمل کیا تو اس نے ہماری قدر کی۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ہمیں اپنے فضل سے وہ گھر عطا کیا جو ہمیشہ کا گھر ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، یہاں پر نہ ہمیں کوئی تکلیف کبھی پہنچے گی نہ کبھی ہمیں تھکن پہنچے گی، کہ ہم جو کچھ چاہیں کریں، کبھی تھکن کا احساس نہیں ہوگا، کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن وہ لوگ جو علم آ جانے کے بعد عمل نہ کر سکے، ان کی کیفیت اگلی ہی آیت میں بیان کی، لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر ہی سکیں، وہ موت کی دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں موت دے دے، یہ کس عذاب میں ڈال دیا، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوگا موت کا، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، لیکن زندگی ایسی کہ نہ مرنا چاہیں گے تو مر سکیں گے، نہ جینا چاہیں گے تو جی سکیں گے، کچھ بیچ میں ہوگا موت اور زندگی کے، اللہ اس سے بچائے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس حال میں وہ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے، صرف ایک موقع دے دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نیک عمل کریں گے، جتنا علم ہمارے پاس ہوگا ہم اس پر عمل کی بھرپور کوشش کریں گے۔ علم اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ اللہ کی طرف سے سخت غضب کے ساتھ اللہ ان کو پکارے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی
کہ سمجھنے والا سمجھ لیتا، نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، جس کے پاس علم آ چکا وہ عمل کر لیتا۔ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ 40، 50، 60 جتنی عمر ملتی ہے یہ بہت ہے دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے۔ لیکن لوگ بہانے کرتے ہیں کہ ابھی نہیں، یہ بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ وہ بچہ بچہ ہی رہتا ہے، کھڑے ہو کر جوتی پہنتا ہے تو یہ میرا پیارا بچہ ہے، ابھی نہ ڈانٹیے اس کو۔ بیویاں شوہروں کو بے عمل بناتی ہیں اور شوہروں سے کہتی ہیں کہ بچوں کو نہ ڈانٹیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے رہے، المختصر ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی صحیح حدیث ہے، وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اگر بچے نماز نہ پڑھیں اور 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور یہاں بیویاں کہتی ہیں مسلمات، بچہ ہے چھوڑ دیجئے، یہ بچہ ہی رہے گا اور آپ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے جب یہی بچہ کہے گا کہ میری ماں نے مجھے اس بات سے منع کیا تھا کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا۔ لہذا مسلمات بھی ہوش میں آئیں، اس بات کو سمجھ لیں، آپ سے آپ کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب شوہر چلا جاتا ہے آپ اس گھر پر حکمراں ہوتی ہیں اور آپ سے قیامت کے دن ایک ایک پل کا سوال ہوگا جو شوہر کی غیر موجودگی میں آپ نے کیا۔ علم اور عمل کو لازمی تھام لیجئے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ان جہنمیوں سے اللہ کہے گا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ ڈرانے والے آ چکے، قرآن پہنچ چکا، احادیث گھر میں ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، لہذا فذوقوا، اب عذاب کا مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ چلاتے رہیں گے، چیختے رہیں گے لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے انجام سے اللہ ہم سب مسلمین کو، خصوصاً ان لوگوں کو جو علم حاصل کر رہے ہیں، بچائے۔ وہ علم جو عمل پر نہ ابھارے وہ وبال جاں ہے، لہٰذا علم حاصل کیجئے اور ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیے اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے اور ایسے علم سے بچائے جس سے نفع نہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔